وہ دیکھنے میں شریف گھر کی بیٹی لگ رہی تھی۔ میرے قریب ہو کر بولی، چلو گے صاحب؟ میں نے پوچھا کتنے پیسے لوگی؟ کہنے لگی، آپ کتنے پیسے دیں گے؟ میں نے اس کی گہری نیلی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا اور کہا، آؤ گاڑی میں بیٹھو۔ وہ گاڑی میں بیٹھی اور ڈرتے ہوئے بولی، کتنے آدمی ہو؟ میں نے مسکرا کر کہا، میں اکیلا ہی ہوں۔ وہ کچھ دیر خاموش بیٹھی رہی، پھر بولی، آپ مجھے سگریٹ سے جلاؤ گے تو نہیں؟ میں نے مسکرا کر کہا، بالکل بھی نہیں۔ وہ کہنے لگی، آپ بے شک پیسے کم دے دینا، مگر میرے ساتھ کچھ برا نہ کرنا۔ وہ بہت خوبصورت تھی اور اس کی معصومیت اس کی باتوں سے ٹپک رہی تھی، مگر پتہ نہیں کیا مجبوری تھی کہ وہ جسم بیچنے پر مجبور تھی۔ میں نے پوچھا، کھانا کھایا ہے؟ کہنے لگی، نہیں۔ میں نے ایک ہوٹل کے سامنے گاڑی روکی، کھانا پیک کروایا اور گاڑی میں بیٹھ کر آفس کی طرف چل دیا۔ رات کے 11 بج رہے تھے، سب اپنا کام کر رہے تھے، مگر وہ مسلسل میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے کھانا پلیٹ میں ڈالا، اسے کہا، ہاتھ دھو لو۔ وہ کہنے لگی، مجھے نہیں کھانا۔ میں نے پیار سے کہا، ڈرو نہیں، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ وہ ہاتھ دھو کر آئی، میرے سامنے کرسی پر بیٹھ کر کھانا کھانے لگی۔ جب کھانا کھا لیا تو جو کھانا بچ گیا، کہنے لگی، میں یہ گھر لے جا سکتی ہوں؟ میں نے مسکرا کر کہا، بالکل بھی نہیں۔ وہ چپ ہو گئی۔ وہ اپنا برقع اتارنے لگی تو میں نے کہا، رک جاؤ اور میرے پاس آ کر بیٹھو۔ وہ حیران تھی، پھر بولی، آپ جلدی سے اپنا کام کریں اور مجھے واپس چھوڑ کر آئیں۔ میں نے سنجیدہ ہو کر کہا، میں تم سے یہ نہیں پوچھوں گا کہ تم کیوں جسم بیچتی ہو، میں تم سے بس اتنا پوچھتا ہوں کہ کیا تم یہ سب چھوڑ سکتی ہو؟ وہ میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگی اور بولی، آپ مجھے پاگل لگ رہے ہیں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، ہاں میں پاگل ہی ہوں۔ وہ کہنے لگی، اگر کچھ کرنا نہیں تو مجھے واپس چھوڑ کر آؤ۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، پھر 20,000 نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھے۔ وہ کہنے لگی، آپ کیوں دے رہے ہیں؟ میں نہیں لیتی پیسے۔ میں نے اس کے چہرے پر ایک تھکن محسوس کی تھی۔ وہ آنسو رو کے بیٹھی تھی، بار بار یہی کہہ رہی تھی، مجھے واپس چھوڑ کر آؤ۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ پھر میں نے کہا، اچھا یہ بتاؤ، زندگی نے بہت درد دیا نا؟ یہ سنتے ہی اس کی آنکھیں نم ہو گئی، جیسے کوئی قیامت گر گئی ہو اس پر۔ میں سمجھ گیا تھا کہ کوئی بہت بڑا درد لیے گھوم رہی ہے۔ وہ کہنے لگی، میرا شوہر مر گیا ہے، 3 بیٹیاں ہیں، سسرال والوں نے نکال دیا، ماں باپ فوت ہو چکے ہیں، کوئی بھائی بہن بھی نہیں ہے۔ ماموں کے گھر گئی، ماموں کے بیٹے نے غلط نظروں سے دیکھنا شروع کر دیا۔ مامی کو بتایا تو انہوں نے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ دور کے ایک رشتہ دار نے ایک بوڑھے آدمی سے میری شادی کر دی، اس کے بھی بچے تھے۔ اس کے بچوں نے مجھے بہت ذلیل کیا، پھر وہ شوہر بھی فوت ہو گیا۔ میں بیٹیوں کو لیے در بدر بھٹکنے لگی، نہ چھت تھی نہ روٹی تھی، بھوک کی وجہ سے سڑک پر کھڑی تھی۔ ایک صاحب آئے، کہنے لگے، 1 گھنٹے کا 5,000 دوں گا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ماں کی ممتا حالات کی ستائی ہوئی کیا کرتی، آخر چل دی۔ اب ہر روز جسم بیچتی ہوں، کرائے کا گھر لیا ہے، بیٹیوں کو اکیلا چھوڑ کر آتی ہوں۔ کیا کروں، بہت سوچا خودکشی کر لوں، لیکن بیٹیوں کو دیکھ کر ہمت نہیں ہوتی۔ وہ روئے جا رہی تھی، میں زمانے کی بے حسی محسوس کر رہا تھا۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، آج سے میں تمہارا بھائی ہوں، آج سے تم اپنی بیٹیوں کے ساتھ میرے آفس کے اوپر والے روم میں رہو گی۔ وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ میں نے اسے گاڑی میں بٹھایا اور اس کے گھر چلا گیا۔ بیٹیاں سوئی ہوئی تھی، بہت پیاری تھی۔ وہ مسلسل روئے جا رہی تھی اور کہتی، آپ انسان نہیں فرشتہ ہیں۔ وہ دعائیں دینے لگی۔ میں انہیں آفس لے آیا۔ میں نے کہا، اب تم سو جاؤ۔ میں اپنے آفس روم میں گیا، میرے سامنے سے وہ چہرہ گزرا
जो एक लड़की अपने शोहर से झगड़ा कर रही थी। उसे कह रही थी, मुझे तलाक दो, तुम्हें मेरी कदर नहीं। वो अपना घर जला रही थी। अपनी बेवकूफ़ी की वजह से उसे क्या पता ज़माने की तलखियाँ क्या होती हैं। तलाक लेना आसान है, उसके बाद जीना मौत है। कभी आओ ना हमारे साथ पबजी खेलो, तुझे ऐसे ठोकेंगे जैसे नैनो ठोकता है।